بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل سیفی انفو سٹوری کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے۔ عورتوں میں حیض کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیا یہ لڑکیاں کی سزا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت نقل کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ بھی مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرتی تھی۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا تھا۔ پھر ایک دن ایک لڑکی اپنی ایڑیاں اٹھا کر مردوں میں اپنے یار کو دیکھنے لگی اور پھر یہ اس نے روزانہ کا معمول بنا لیا۔ اس کو دیکھا دیکھی سبھی عورتیں اپنی مسجد میں آتی اور ایڑیاں اٹھا کر پردے کے اوپر سے مردوں سے تاک جاگ میں لگ گئیں۔ چنانچہ اس کو مسجد میں جانے سے روکا گیا اور ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ اب کچھ لوگ اس روایت سے یہ سبق لیتے ہیں کہ حیض کی ابتدا ہی بنی اسرائیل سے ہوئی، جو کہ غلط ہے، کیونکہ مفسرین اس روایت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ حیض عام نہیں تھا، بلکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں گناہ کرنے کی اللہ پاک نے سزا دی کہ 4 مہینے تک مسلسل صبح و شام وہ عورتیں حیض کی کیفیت میں رہیں اور مسجد میں آنا بند۔ پھر اللہ پاک نے ان کو توبہ قبول کی تو یہ عذاب ان سے ختم ہوا۔ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روز اول سے ہے۔ آئیے اس بارے میں 2 حدیث بیان کرتے ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے حیض کی ابتدا پہلے دن سے ہی ہے۔ حضرت عائشہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلیں، راستے میں ان کو حیض آ گیا تو وہ اس اندیشے سے رونے لگی کہ اب وہ حج ادا کرنے سے محروم ہو جائیں گی۔ آپ کو معلوم ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا۔ اس حالت میں تم بھی وہی سب کرو جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ بالکل صحیح طرح ایک حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر میں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی کہ مجھے حیض آنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم قرار دیا۔ اس عبداللہ الرحمن بن زید رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو پہلے حیض نہیں آتا تھا۔ ان کی تحلیل پاکیزہ ہوئی یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ممنوع پھیل گیا جس سے ان کو جنت سے نکالا گیا اور پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی اور